ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ جادو، جی ہم انڈیا پہ کیوں نہیں کر سکتے، امریکہ پہ کیوں نہیں کر سکتے، یورپ کے کیوں نہیں کر سکتے، یہ جادو گھومتا ہمارے ارد گرد ہی ہے، دور نہیں جا سکتا؟ تو سوال تو ان کا کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ جادو کا سوال میں پہلے بھی کئی سال وقت کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو اچھی بات ہے۔ پہلی بات ہے، جادو کرواتا کون ہے اور ہوتا کس کے اوپر ہے؟ جادو کرواتا کون ہے اور ہوتا کس کے اوپر ہے؟ یہ جو بات ہے نا، نہ ماننے والی نہ سمجھنے والی، کوئی ضروری نہیں ہے ہر بندے پہ ہی ہو، یہ بھی بات یاد رکھ لیں، لیکن جس کے اوپر ہے اس کو اپنا دیکھنا تو پڑے گا نا۔ تو اس نے کہا کہ جی ان کے اوپر کیوں نہیں ہو پاتا؟ پہلی بات ہے، جو جادوگر ہے وہ لالچی ہوتا ہے، اور جادو کروانے کے اندر جو روح کے طور پر، جو غائب کے طور پر جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کے لیے آپ کروانے والے کے دل میں یا کرنے والے کے دل میں سمجھ آ گئی بات کی تھوڑی سی، کہ اگر کروانے والے کے دل میں مخالف کے بارے میں کینہ، حسد، بغض، یعنی کہ وہ اس کو برا ہی سمجھتا ہو کہ نہیں یار جب میرے برابر ہی آ جائے یا میرے سے بھی نیچے چلا جائے، یہ اوپر کیوں جا رہا ہے، وہ جینور ہو، کیونکہ جادو کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، یہ غائب میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ان چیزوں کے ساتھ نہیں کہ آپ کسی کو تھپڑ فوراً مارتے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس کے لیے یہ زمین بن گئی، یہ رستہ بن گیا، یہ ہتھیار اس کے پاس ہوں کہ وہ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں اس کے پاس اندر موجود ہیں، تو جب وہ جائے گا نا، کیونکہ یہاں سے ہی کالا، آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ یہاں سے کالا جادو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب حسد آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو کہ میں حاسدین سے تمہیں بچاؤں، تو حسد ہی کالا جادو شروع ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو امریکہ کا حسد کرے گا؟ سوال کیا نا، اس کا جواب سن لیں پھر۔ یورپ کا حسد کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو تو ویزا چاہیے اس کا 30 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا۔ ہاں، اب آپ آ جاتے ہیں کہ جناب فلاں کا حسد نہیں ہوتا، حسد جو ہی ہوتا ہے تو وہ اپنے قربت میں سے ہوتا ہے، قریبیوں میں سے ہوتا ہے، دور کا آپ حسد نہیں کر سکتے۔ فلاں شہر میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، ہاں بہت بڑا ہے، یار مجھے نوکری دے دینا، تو آپ نے حسد تو نہ کیا، آپ تو اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، یار مجھے نوکری دے دو۔ یورپ کا آپ حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے ویزا کسی طرح سے مل جائے نا، میں چلا جاؤں وہاں پہ۔ امریکہ کا آپ حسد نہیں کر سکتے، تو حسد نہیں کر رہے تو شروع بنیاد ہی نہیں ہوئی، تو آگے جادو اس کے اوپر کیا چلے گا؟ کیونکہ جو آپ نے ہتھیار اس کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ ہتھیار تو بھی آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ ہاں، لوگ دوسرے کے پاس، جن کے پاس ہے نا، دوسرے لوگوں کے لیے، ان کے تو اوپر چل جائے گا آٹومیٹکلی، لیکن جس کے لیے آپ نے یہ ہتھیار بنایا نہیں، آپ اس کے اوپر کیسے چلا سکتے ہیں؟ یعنی جادو حسد سے ہی شروع ہوتا ہے، کینہ بغض سے شروع ہوتا ہے، دوسرے کے بڑے ہوئے کاموں کو دیکھ کر جلن سے شروع ہوتا ہے، تو وہی لوگ کروا سکتے ہیں، دوسرا بندہ نہیں کروا سکتا، اس کا چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس ابھی وہ ہتھیار ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ ہتھیار ہوگا تو پھر چلے گا نا، ہتھیار بتا دیے آپ کو کون سے، یہ ہتھیار ہوں گے تو پھر ان سے فائر کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ مخصوص ہتھیار ہے، ان ہتھیار کے علاوہ جادو کا عمل نہیں چل سکتا۔ یہ بہت سے کچھ لوگوں کے خیالات تھے، سوچ ہے، تو ان کو جواب بہت کلیئر ہو گیا کہ جب آپ کے پاس یہ ہتھیار ہوں گے تو آپ وہ ہتھیار پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کا اس کا حسد کریں گے نا، دل سے حسد کریں گے،
تو وہ ہتھیار آپ کے پاس پیدا ہو جائے گا. تو آپ جادوگر کالے والے کے پاس جائیں یا چٹے والے کے پاس جائیں، آپ کے پاس جانے کی سوچنے کی ضرورت ہے، اس کا دوسرے کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ذہن میں ڈال لیں کہ اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا میرا تعلق ہے تو بس بن گیا. میں کہتا ہوں میرا جناب جو وزیر اعظم صاحب ہیں موجودہ، ان کے ساتھ بہت تعلق ہے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس کی میں اگر کسی چیز میں شامل ہو رہا ہوں، کچھ اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، کچھ اس کے لیے رضاکارانہ پیش آ رہا ہوں، کچھ اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، اس کے ورکر کے اندر محنت کر رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہوں، پھر تو وزیر اعظم بھی کہیں گے کہ جناب واقعی یہ میرا ورکر ہے. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے دماغوں میں جو سب سے بڑی بات ڈالی گئی ہے نا، ہاں یار سب دا رب تو کافراں دا رب ہوے، تانوں کدی ٹینشن بنی ہو تو سارے دا رب ہے، اور رب العالمین ہے. رزق بھی سارے نوں دیندا ہے، روٹی بھی دیندا ہے، اولاد بھی دیندا ہے، پانی بھی دیندا ہے، چاہ بھی دیندا ہے، سارا کچھ رب دیندا ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ایک نے آپ کے پاس برا سوچا. اگر تو آپ، میرے ایک دوست ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ میں کہتا ہوں میری کیفیت بھی اچھی رہتی ہے کر رہا ہوتا ہوں تو. کچھ لوگوں کا علاج جب کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ علاج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کالا علم ہی ہو. علاج قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. کیونکہ یہ نہیں، آپ وہ ویڈیو علیحدہ سے موجود ہے کہ آپ نے جادوگر کے پاس جا کے اپنے جادو کالے کا علاج نہیں کروانا، کیونکہ پھر تو آپ اس دلدل میں مزید خود ہی اب شامل ہو گئے. کیونکہ آپ کا حسد تو چاہتا ہی یہ تھا کہ آپ اللہ والوں کو چھوڑ کے ظلمات والے کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور کی دعوت دے گا اور وہ ظلمات کی دعوت دیں گے، اور ظلمات کے لیے ہی تو اس نے کالا جادو کیا تھا آپ کے اوپر. سمجھ آ گئی بات؟ کہ اس نے تو کہا تھا، سوچا تھا کہ آپ ان اندھیروں میں آئیں، تو آپ اس کی دوسری علامت میں خود شامل ہو رہے ہیں کہ آپ پھر ان کے پاس جاتے ہیں کالے والوں کے پاس. وہ اپنا ظاہری بات ہے، انہوں نے اپنے لالچ میں آ کے آپ کو مزید بیوقوفی بنانا ہے اور آگے آگے چلانا ہے. تو یہ بھی بات نوٹ کریں کہ جادو کسی مومن سے دور کروایا جاتا ہے، اس کا علاج کسی مومن سے کروایا جاتا ہے، کسی جادوگر سے نہیں کروایا جاتا. اور خود جو ہے بات، خود کے لیے چھوٹی سی بات ہے کہ 3310 میں فلم نہیں چل سکتی. کیونکہ مثال آسان سی دے دیتا ہوں، چلو ڈیٹیل میں کیا جانا ہے، قرآن و حدیث سے مثال دیتے ہوئے ویڈیو لمبی ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال سن لیں. جیسے پہلے آپ کو ایک وزیر اعظم کی مثال بتائی ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ تعلق اپنا بتا رہا ہوں، وہ اس کا نہیں بنا کیونکہ میں نے اس کے لیے محنت ہی نہیں کی، میں نے اس کے لیے ورکر بن کے مارے ہی نہیں کھائیں، میں اس کے لیے در جا کے ذلیل ہی نہیں ہوا. تو جب ہوتا جاؤں گا پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتا جاؤں گا، پھر چلے کوئی نہیں تو ایم این اے تک جاؤں گا نا، تو ایم این اے صاحب کہیں گے وہاں فلانے گاؤں میں ایک ہمارا بندہ ہے، وہ چچیلا ہے ہمارا ہے. تو وہ بات تو آپ پہلے کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ تعلق بنے گا. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا بس ہے نا، ہم نے کہہ دیا بس ہے، بس ٹھیک ہے جی جناب مطمئن رہیں. ہم کب آپ کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ کسی اور چیز میں آئیں، آپ وہیں پہ رہیں. اگر خود کو بدلنا نہیں چاہتے تو میں تو صرف ویڈیو بنا رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے. تو آپ خود پہلے اللہ کے لیے محنت کریں. محنت کیا تو بہتر یہی ہے کہ آپ محنت جو ہے نا وہ کریں. اس کے لیے ایک ویڈیو موجود ہے کہ اللہ کے لیے محنت کون سی کی جائے، اللہ سے قربت کے لیے کون سی محنت کی جائے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. باقی جادو جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ جس کا حسد کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا چلتا ہے، دوسرے کے اوپر نہیں چلتا. تو جو ہوتا ہے نا کرنے والا، وہ عمل بھی کسی کے لیے نہیں کرتا، وہ جو بندہ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے. پھر یعنی وہ تو کرنا چاہے تو پھر پورے پاکستان کے اوپر ہر بندے کے اوپر کرتا رہے عمل جو ہے، نہیں اس کا ایسے بھی نہیں چلے گا. اس کا ایسے ہی چلے گا جب آپ کا حاسد، آپ کو برا سمجھنے والا، آپ کو نیچا دکھانے والا اس کالے جادوگر کے پاس جائے گا، وہ آپ سے اس سے مدد طلب کرتا ہے. یعنی وہ کالے جادو والا
خود نہیں کچھ بھی کرتا، وہ اسی بندے کی نیت کو دیکھ کے اس کی مدد کے لیے اپنے شیطان جن اس کے ساتھ کام کے اوپر لگاتا ہے. یعنی کہ اس میں قصوروار وہ بھی ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ ہے جو گیا ہے اس کے پاس. اور کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا کون گیا تھا اس کے لیے. یہ کوشش کیا کریں کہ کسی کو بزد نہیں کرائیں کہ آپ یہی کہیں کہ نہیں مجھے بتائیں وہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا، کون تھا جو بھی تھا ہے نہ کوئی، بس اپنا کام کریں. ٹھیک ہوں دعا کریں، ان سے کروائیں، آپ خود کریں، اپنا یہ کام کریں. تو بس سلام.